بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام چینل چکوال جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ خلاصۃ القرآن کے عنوان سے آج کی گفتگو میں ہم پارہ نمبر 15 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 15 میں بہت سے اہم مضامین اور واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پارہ نمبر 15 کا آغاز سورۃ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کا آغاز سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ سے کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اب اس میں معراج کا ذکر ہے اور اس آیت میں وہ زمینی معراج کا ذکر ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو معراج کے جسمانی ہونے پر اعتراضات ہیں، لیکن قرآن نے یہاں بعبدہ ہی اپنے بندے کو اسرا کا لفظ یعنی استعمال کیا کہ سیر کروائی۔ جو مسجد اقصیٰ سے لے کر باقی جو ہے پہلے آسمان دوسرے آسمان عرش معلیٰ کی جو سیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کرائی وہ آگے سورۃ نجم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ بنی بیٹوں کو کہتے ہیں اسرائیل کے بیٹے۔ یہ اسرائیل کے خاندان کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کتاب میں فیصلہ کر دیا ہے کہ تم ضرور بالضرور دوسری مرتبہ بھی اس زمین میں فساد پھیلاؤ گے۔ اگر قوم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو یہ ان لوگوں نے بہت سے مقامات پر، بہت سے جگہ پر اور بہت سے دفعہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کا اس رکوع میں خاص طور پر ذکر ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے اقوم قوم ہیں جی ان کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بشارت ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز انسان کے بارے میں جو انسان کی ایک اپنی خواہش ہوتی ہے یا بعض اوقات انسان ایسے کام کرتا ہے جو بظاہر اس کے لیے اس کی سوچ کے مطابق تو اچھے ہوتے ہیں لیکن انجام کے لحاظ سے اس کے لیے برے ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ کہ بعض اوقات انسان خود جو ہے اپنے لیے شر کو، برائی کو اور بری چیز کو وہ خود پکارتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے اچھائی کی جگہ پر۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا یہ انسان جو ہے اس معاملے میں جلد باز ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے نضر بن حارث کافر کے بارے میں نازل ہوئی جس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ اگر اسلام سچا آئے تو مجھ پر پتھر کی بارش برسا۔ تو وہ شخص نضر بن حارث جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس نے خود ہی اپنے قتل ہونے کی اور اپنے مرنے کے لیے اس نے خود التجا کی تھی، خواہش کی تھی، تو اس نے شر کو پکارا تھا، اس کو بیان کیا۔ آگے فرمایا کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹکا دی۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی نیک بختی اور بدبختی کی تختی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گلے میں لٹکا دی ہے جو اس کو نظر نہیں آتی۔ آگے فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا جو شخص ہدایت پاتا ہے تو وہ ہدایت اپنے لیے پاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا بوجھ، کسی بھی شخص کا گناہ دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالا جائے گا، دوسرے پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم رسولوں کو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا ہم رسولوں کو بھیجنے کے بعد ہی کسی قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ کہ جب ہم کسی بستی کے اوپر، کسی علاقے کے اوپر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ اس کا جو خوشحال طبقہ ہے
اس کو آزماتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام پر عمل کریں، لیکن کیا ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں اور اس کے انکار کے بدلے میں ان پر عذاب نازل کیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہا کہ جو جلدی کرتے ہیں ہم ان کے لیے جلدی کر دیں گے جی۔ یہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ پھر ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل آتا، تو ہم جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو عذاب کے معاملے میں وہ جلدی چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر جلدی عذاب نازل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا۔ آگے فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی مومن ہے۔ آگے فرمایا کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنائیے، اگر بناؤ گے تو پھر فرمایا مذموما مخذولا، تو اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی، اور فرمایا کہ مذموم بھی بن جاؤ گے اور مخذول بھی بن جاؤ گے۔ آگے رکوع نمبر 3 کا آغاز فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ یہ آیت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے لیے ایک بہت بڑی جامع آیت ہے، جس میں فرمایا کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک والد جو ہے وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک بھی نہ کہو اور ان کو مت جھڑکو، ان پر غصہ مت کیجیے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں ادب کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کیجیے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی اور رحمت کے پر بچھا دیجیے، یعنی والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری بھی کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، اور دعا کیا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین میرے والدین پر رحمت فرما جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا تھا۔ آگے رشتہ داروں کو حق ادا کرنے کے بارے میں فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قریبی رشتہ داروں کو اس کا حق دیجیے، مسکین ہے اس کو حق دیجیے، مسافر ہے، اور آگے فرمایا کہ فضول خرچی مت کیجیے، کیوں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچ ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنا ہاتھ اپنی گردن کے ساتھ مت باندھیے اور نہ زیادہ کھول دیجیے۔ یہ اصل میں ایک بخیل اور فضول خرچ کے درمیان فرق کرنے کے لیے کہ نہ تو بخیل بنے اور نہ فضول خرچ بلکہ درمیانہ روی استعمال کیجیے۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سالم اور حضرت خباب کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے تو محبوب کو حکم دیا گیا کہ محبوب یہ لوگ جو ہیں آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ سے سوال جب کریں تو آپ ان کو عطا کیجیے۔ آگے رکوع نمبر 4 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے مت قتل کرو، غربت کی وجہ سے۔ کفار مکہ جو تھے وہ ان کے اندر دو طرح کی سوچ پائی جاتی تھی، ایک تو اپنی چھوٹی بچیوں کو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، یہ عمراء کا یہ ان طرز عمل تھا۔ جو غریب لوگ تھے کفار مکہ میں سے، مشرکین میں سے، وہ بچیوں کو اس وجہ سے بھی مار دیتے تھے جی کہ ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن نے فرمایا ان قتلہم کان خطا کبیرہ، ان کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ آگے فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اور آگے قتل کرنے سے منع کر دیا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رکوع میں فرمایا کہ یتیم کا مال مت کھائیے، اور فرمایا کہ اوفوا الکیل، اپنے پیمانے اور اپنی ماپ تول جو ہے اس کو پورا رکھو، اور فرمایا کہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے، یعنی ایک بات کی تجسس کر لینا اور اس کی ٹو لینا۔ یہ آگے فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین پر اکڑ کر مت چلیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انسان کو جو معاشرتی اس میں کچھ حقوق و فرائض بھی ہیں، آداب بھی ہیں، ان کی تعلیم دی ہے۔ رکوع نمبر 5 میں آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا،
کہ یہ بھی ایک قرآن کے اوپر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ قرآن میں ایک واقعہ کو بار بار جگہوں پر بیان کیا گیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کے علاوہ شیطان کا واقعہ اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا، تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ہم قرآن کو مختلف انداز میں یا مختلف آیات میں ایک حکم کو بار بار اس وجہ سے پھیرتے ہیں، اس وجہ سے بیان کرتے ہیں لیذکروا، تاکہ تم جو ہے وہ نصیحت پکڑو۔ آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ چیز ہے وہ تسبیح کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور آگے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، کہ محبوب جب آپ قرآن پڑھیں تو ہم آپ کے درمیان اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان پردہ فرما دیتے ہیں۔ یہ اصل آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب تبت یدا ابی لہب صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی تھی جمیلہ جس کا نام تھا، اس نے کیا کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ پتھر لے کر آئی اور آپ کو وہ پتھر مارنا چاہتی تھی۔ اسی دوران حضرت ابوبکر صدیق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت یعنی ابو لہب کی بیوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ پیدا کر دیا۔ تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھتی ہے کہ کہاں آئے محمد؟ تو اس وقت یہ آیت نازل کی کہ محبوب ہم نے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان اور آپ کے درمیان پردہ فرما دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، کہ ہم کس طریقے سے مثالیں دیتے ہیں جی۔ اور یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کیا اعتراض کرتے تھے؟ اذا کنا ترابا وعظاما ورفاتا، کہ جب ہماری ہڈیاں اور ہمارا گوشت پوست یہ سب کا سب ریزے ہو جائیں گے تو ہم کیسے اٹھایا جائے گا جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم، تم پتھر ہو جاؤ یا کیا ہے کہ لوہا ہو جاؤ، اور تم یہ سوال کرتے ہو کہ من یعیدنا، ہمیں کون لٹائے گا؟ تو فرمایا کہ قل الذی فطرکم اول مرہ، وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو تمہاری پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر تم پر قادر ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 6 کے آغاز میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، کہ محبوب کہہ دیجئے اپنے بندوں سے کہ اچھی بات کیجئے۔ کیوں کہ اگر اچھی بات نہیں کرو گے تو شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کو بیان کیا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں پر فضیلت دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہاں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، کفار مکہ یعنی جب بھی کوئی دعا کرتے تھے تو وہ بتوں کے ذریعے سے دعا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا تو اس دوران ان کی دعائیں جو ہے وہ سب کی سب کارآمد نہیں ہو رہی تھیں، ان کی دعائیں اور ان کی یعنی عقیدے کے مطابق قبول نہیں ہو رہی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کے شروع میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے نہ کیا۔ یہاں بھی شیطان کے انکار کو بیان کیا گیا۔ شیطان نے کیا کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حالانکہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، کہ شیطان کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ جا اور جو تمہارے پجاری ہیں تمہاری اتباع کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور آگے کہہ دیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تمہارا کوئی غلبہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ
کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اشرف المخلوق بنایا، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا، اور آگے فرمایا کہ ہم نے انسان کو خشکی اور تری کی سواری دی۔ یعنی انسان وہ ہے جو زمین پر بھی حکومت کرتا ہے اور ساتھ سمندر دریا وہاں بھی انسان کا راج ہے، اس کو بیان کیا۔ آگے رکوع نمبر 8 میں فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، کہ ہم جو ہے وہ ہر گروہ کے ساتھ ان کے امام کو پکاریں گے۔ یہ قیامت والے دن کی بات کی جا رہی۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اس دن جو نامہ اعمال ہوگا وہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جو یعنی گناہ گار ہوں گے یا کافر ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، کہ محبوب اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی ثقیف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ ہماری کچھ باتیں جو ہیں وہ تسلیم کر لیں تو ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں جی۔ کہا کون سی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نماز میں یعنی رکوع اور سجدہ نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہا تھا کہ ہم بتوں کو، اپنے بتوں کی عبادت کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور تیسرا یہ بھی کہا تھا کہ ہم بتوں کے لیے نذرانے بھی وصول کریں گے اور ان کو، اپنے بتوں کو اپنے ہاتھ سے نہیں توڑیں گے جی۔ یہ ہماری شرائط ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان شرائط پر میں تمہارے ایمان کو اور تمہاری بیعت کو، تمہارے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو اس معاملے میں ثابت قدم کر دیا۔ اور آگے جو رکوع ہے، رکوع نمبر 9، اس میں فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، کہ نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے رات کی اندھیری تک۔ یہاں دو نمازوں کا ذکر ہے جی، ایک مغرب کا اور عشاء کا، اور ساتھ ہی آگے وہ قرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑی، یعنی اس دوران بھی نماز قائم کیجیے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حکم فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، محبوب رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھیے۔ تہجد کی نماز انبیاء پر فرض ہے، امت کے لیے کوئی فرض نہیں ہے۔ نافلۃ اللہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ محبوب آپ کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد مقام محمود کا ذکر کیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، محبوب ہم آپ کو عنقریب مقام محمود عطا کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق اور باطل کو ذکر کیا، فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو اتار رہے تھے تو اس وقت آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ آگے فرمایا کہ قرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ رکوع نمبر 10 میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ وہ سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، تو محبوب کہہ دیجئے کہ روح اللہ کے حکم سے ہے۔ یہ اصل میں جو کفار مکہ تھے انہوں نے رابطہ کیا یہود کے علماء سے۔ یہود کے علماء سے پوچھا کہ ہم محمد عربی سے کس طرح کے اور کون سے سوال کریں جو آپ کے پاس جواب نہ۔ انہوں نے کہا کہ آپ 3 سوال کیجئے۔ پہلا سوال کیا، اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیجئے، دوسرا کیا ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیجئے، تیسرا کہا کہ روح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیجئے۔ تو یہ تینوں سوال جو ہے اسی پارہ میں آگے آ رہے ہیں جی، یعنی اور اسی صورت میں یہ روح کا یہاں ذکر ہے، پھر اس کے بعد اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور 16ویں پارہ کے شروع میں ذوالقرنین علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ آگے فرمایا کہ انسان اور جن اگر جمع ہو جائیں ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن کے جیسا قرآن لائیں تو لا یأتون بمثلہ، وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے۔ اس میں بھی کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو سابقہ جو ہے وہ امم کے قصے ہیں، اور یہ محمد عربی نعوذ باللہ اپنی طرف سے یہ قرآن لکھتے ہیں اور ہمیں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کوئی کلام لے کر آؤ۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ اشارہ واقعہ کی طرف اشارہ کیا کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا،
کہ محبوب یہ ہرگز آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے زمین جو ہے وہ چشمہ بھی بنا دیں تو پھر بھی یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سرداران قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دولت دیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو بیوی بادشاہت وغیرہ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی فرمائش پوری کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو اس دین سے باز آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کر لو اور مجھے محمد آخری رسول تسلیم کر لو۔ اس پر کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ فرمائشیں کیں۔ کون سی؟ کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر کیا ہے کہ مکہ معظمہ میں 4 نہریں جاری فرما دیں، مکہ کے جنگل پہاڑوں سے صاف کر دیں، ہمارے باپ داداؤں کو زندہ فرما دیں، وہ آ کر تمہاری گواہی دیں، یا اپنی گواہی کے لیے کوئی فرشتہ نازل کر دیں، یا کم از کم آپ کے پاس اچھے باغات، سونے چاندی کے خزانے ہونے چاہیے۔ یہ امیہ جن کی سربراہی کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لے آؤں گا جب تک آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب لائیں جو ہم بھی پڑھیں۔ یہ انہوں نے اس کو قرآن نے ذکر کیا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا وَتُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا، جو وہ مطالبے کر رہے تھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور پھر فرمایا قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام پہنچانے والا بھیجا ہے۔ رکوع نمبر 11 کا آغاز یوں کیا، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ کس بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا؟ کیوں؟ کہ اذ جاءہم الہدیٰ، جب کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، ان کے پاس رسول بھی آ چکا ہے، ان کے پاس قرآن بھی آ چکا ہے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لے آتے۔ اور آگے ذکر کیا کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، کون ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے اور وہ ہدایت سے ہٹ جائے؟ فرمایا کہ اور جو شخص گمراہ ہو تو فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، تو وہ اپنے لیے کوئی اولیاء یعنی مددگار نہیں پائے گا۔ آگے پھر کفار مکہ کا جو اعتراض تھا کہ ہم کیسے جب مرنے کے بعد ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور ہم ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائیں گی جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، کہ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بے شک وہ اللہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے کہ وہ کیوں اس بات پر قادر نہیں ہے؟ جس نے زمین اور آسمان اتنی بڑی جو ہے وہ چیزیں پیدا کر دی ہیں تو وہ تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 12 کے آغاز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، موسیٰ علیہ السلام پر 9 نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ وہ کون سی 9 نشانیاں تھیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے یعنی جو قوم تھی اس پر بہت مختلف جو ہے وہ عذاب آئے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ آگے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَا وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے لیے اتارا۔ قرآن کو حق کے ساتھ اور حق ہی کی ترویج کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور محبوب آپ تو مبشر ہیں، آپ تو نذیر ہیں، آپ تو اس قوم کو ڈرانے والے ہیں۔ اور فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور ہم نے قرآن ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ سمجھا سکیں۔ اور آگے ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ محبوب اپنی نماز نہ تو بہت اونچی آواز کے ساتھ پڑھو اور نہ ہی بالکل آہستہ پڑھیں۔ یہ اصل میں مکہ میں یہ اس آیت کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اونچی آواز کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف گالیاں دیتے تھے بلکہ اللہ کو بھی اور اللہ کے کلام کو بھی وہ گالیاں دیتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو فرمایا کہ محبوب اپنی نمازوں میں نہ تو اونچی آواز سے
قرآن کی تلاوت کیجئے اور نہ بالکل آہستہ۔ اسی وجہ سے ظہر اور عصر کی نماز جو تھی اس میں سے قرات جو ہے وہ آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الکہف ہے۔ سورۃ الکہف مکی ہے، کہف کا معنی غار ہے، اور اس کی ٹوٹل 110 آیات ہیں، اس میں 12 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سے کیا کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے اس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کی۔ اس میں کہف والا کا، اصحاب کہف کا واقعہ اس میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ام احسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ قرآن نے اصحاب کہف کو اپنی نشانی قرار دیا۔ کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری ایک عجیب نشانی تھے جی۔ یہ کس طریقے سے ہے کہ اس کو آگے قرآن تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، غار میں کس طریقے سے چھپے، یہ آگے آ رہا ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصحاب کہف کی جو تعداد تھی 7 تھی، اور اس کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ ان کے مختلف نام کتب میں ملتے ہیں۔ کتے کا نام قطمیر بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر جو واقعات قصص بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یأتون علیہم بسلطان بین۔ یہ جو اصحاب کہف تھے، یہ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس بادشاہ تھا۔ یہ دقیانوس بادشاہ سے ڈر کر بھاگے، چونکہ وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے تھے جی۔ اور یہ دقیانوسی جو زمانہ تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ ہے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان رکھتے تھے۔ آگے رکوع نمبر 15 کا آغاز، وَتَحْسَبْهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی فضیلت بیان کی کہ وہ اصحاب کہف غار میں جا کر چھپتے ہیں، اور چھپ کر وہ 300 برس تک وہ سوئے رہتے ہیں جی۔ اور اس دوران ان کا جسم جو ہے، نہ ان کو کوئی دیمک لگتی ہے اور نہ ان کے جسم کے اوپر کوئی خاک مٹی وغیرہ یا اس طریقے سے کوئی گرد آلود ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں جاگتا سمجھو، وَهُمْ رُقُودٌ، اس حال میں کہ وہ تو سو رہے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی داہنی اور بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے ہیں جی۔ وَكَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا کتا جو تھا وہ اپنی کلائیوں کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کے غار کے دروازے پر بیٹھا تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ وہ 300 سال تک تو وہ یعنی سوئے رہے جی، اور وہ بادشاہ کے ظالم بادشاہ تھا، جابر تھا، اس کے ڈر سے وہ سوئے رہے جی۔ تو جب وہ اٹھے تو انہوں نے کیا کہا کہ لبثنا یوما او بعد یوم، کہ ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم جو ہے وہ ہم سوئے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے ان میں سے ایک شخص کو، قرآن ذکر کہتا ہے فَبَعَثُوا أَحْدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، کہ انہوں نے ایک آدمی کو شہر کی طرف بھیجا کھانا لینے کے لیے۔ یہ وہاں جا کر اصحاب کہف کا جو ایک نمائندہ تھا جی، اس نے جا کر جب شہر کا نقشہ دیکھا، شہر کے حالات دیکھے اور شہر کی گلیاں دیکھیں، 300 سال کے بعد شہر میں بہت بڑی تبدیلی ہو چکی تھی۔ اور پھر انہوں نے جا کر ایک دکان سے کھانا جب لیا اور جو ان کو سکے دیے، پیسے دیے، تو وہ دقیانوسی زمانے کے تھے، اور انہوں اس جو کھانا دینے والا شخص تھا اس نے یہ جا کر اطلاع بادشاہ کو پہنچائی، اور بادشاہ نے اس شخص کو بلایا اور اس نے کہا کہ ہم تو اس طریقے سے ایک ظالم جابر بادشاہ سے کے ڈر سے ہم غار میں جا کر چھپے ہیں اور وہاں جا کر سوئے رہے، تو یہ ہمارے پاس جو دقیانوسی زمانے کے جو سکے تھے وہ ہم دے رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی خزانہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کو قرآن نے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب قرآن نے جو ان کی عظمت ہے وہ ان کو اس طریقے سے بھی بیان کیا، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ ان کے ساتھ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور خمسۃ سادسہم، 5 یہ لوگ تھے اور چھٹا ان کے ساتھ کتا تھا،
7 یہ لوگ تھے اور 8واں ان کے ساتھ کتا تھا۔ یہ قرآن نے ان کی عظمت کو ایک اپنے انداز میں تفصیل بیان کیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 16 کا آغاز، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، کوئی بھی کام کریں اس میں انشاءاللہ کہنا چاہیے جی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ انی فاعل غدن، کہ میں یہ کام کل کر دوں گا، بلکہ اس کے ساتھ انشاءاللہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہی کام کل ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، کہ یہ 300 سال ٹھہرے رہے اور اس میں بھی 9 سال اضافہ ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، محبوب اپنے دامن کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دیجئے جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور آگے فرمایا، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق رب کی جانب سے ہے جی۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ پھر اس کے بعد مومنین کا اور جنت کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر کیا، یحلون فیہا من اساور من ذہب، جنت میں جو لوگ ہوں گے ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کو مختلف لباس پہنائے جائیں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، یہاں سے 17واں رکوع آغاز ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 آدمیوں کی مثال دی ہے، ایک آدمی وہ جس کے پاس مال زیادہ ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی۔ اور جو مال جس کے پاس زیادہ ہے تو وہ فخر کرتا ہے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تو لہذا مال کے اوپر یہ فخر وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرا شخص ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، کہ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تو اس ذات کو بھول گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے مٹی سے اور پھر نطفہ سے تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں انسان کا رتبہ عطا کیا۔ تو یہ ان دونوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 18 میں بھی ایک مثال بیان کی گئی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین سے، آسمان سے زمین پر جب پانی نازل کیا جاتا ہے تو اس سے کھیتیاں نکلتی ہیں، اور پھر کیا ہے کہ وہ اگر خشک ہو جائیں، اس کے اوپر کوئی قدرتی آفت ہو جائے تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ چلی جاتی ہیں۔ کہا کہ دنیاوی زندگی بھی اس طریقے سے، اور آگے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی ہیں، اور آخرت میں جو کام آئے گی وہ کون سا؟ خیر عند ربک، وہ نیکیاں کام آئیں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا۔ رکوع نمبر 19 میں پھر آدم اور شیطان کے واقعہ اور قصہ کو بیان کیا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ سب ملائکہ نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 20 کے آغاز میں پھر قرآن نے ذکر کیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بھی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک واقعہ کو بار بار مختلف انداز میں وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے اس سے نصیحت پکڑیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی جو ہے ہر معاملے میں ہر چیز میں جھگڑالو ہے، وہ جھگڑے کرتا رہتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، کہ ہم رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجتے ہیں۔ فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، محبوب کہہ دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 21 کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ سے کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے بندے سے تمہاری ملاقات کروانا چاہتا ہوں، اور ان دونوں کی ملاقات مجمع بحرین پر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بحر فارس اور بحر روم کا درمیانی حصہ ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا،
کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی کے ساتھ ایک مچھلی تھی بھونی ہوئی، اور وہاں جب یہ پہنچے تو وہ مچھلی جو ہے پانی میں چلی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلے گئے جی۔ آگے جا کر آپ نے اپنے غلام سے کھانا پوچھا تو اس نے کہا کہ جہاں ہم مجمع بحرین پر رکے تھے، یعنی بحر فارس اور بحر روم کے کناروں پر جب ہم رکے تھے، وہاں پر جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی جگہ تو ہے جہاں پر ہم سے اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات ہونی ہے۔ قرآن ذکر کہتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتِينَا رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو رحمت عطا کی اور اس کو ایسا علم عطا کیا اپنی طرف سے جس کو علماء علم لدنی کہتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپس میں جو مذاکرات ہوئے، جو ان کی گفتگو ہوئی، قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کہا کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، تو میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں ولا اعصی لک امرا، اور کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے رکوع نمبر 21 کے آغاز میں ذکر کیا کہ فانطلقا، یہ دونوں چلے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے جو لکڑی تھی یا اس کے جو پھٹے لگے ہوئے تھے لکڑی کے، اس کو توڑنا شروع کر دیا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلد بازی میں کیا فرمایا، لقد جئت شیئا امرا، کہ آپ تو ایک عجیب و غریب معاملہ کر رہے ہو، ایک بری بات جو ہے وہ برا فعل کر رہے ہو۔ تو کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر پائے گا؟ فرمایا لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ پھر اس کے بعد یہ ایک بستی میں جاتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، یہاں کہ وہاں پر ایک غلام کو، ایک لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ اب اس کا جواب رکوع یعنی پارہ نمبر 16 میں دیے